میں کہتا ہوں مون پہ ایک بڑا کٹورا رکھوا دو بھائی، اور پوری دنیا کو بولو کہ وہ مون سے، یہ ارتھ سے وہ جو مون نظر آ رہا ہے، ہم ایسے جو ہے چیزیں مون پر رکھیں گے کہ بھائی انڈیا کو ہم 24 آورز اوپر سے دیکھیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ کیا آپ کو مون کا نظارہ کروائیں گے؟ بڑی بات یہ ہے کہ مون پہ جائے گا پاکستان، چندریان کی طرح انہوں نے بھی کوئی رکشہ وہاں لینڈ کروانا ہے، لیکن بھائی وہ بھی بھیک کے پیسوں سے 10-10 روپے جمع کر کے۔ اللہ معاف کرے بھائی، آپ مان لیں اگر کوئی پاکستانی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کیا آپ آرمی کے ان باکس میں پیسہ ڈالیں گے جو آرمی آپ سے مانگ رہی ہے؟ تو دوستو ایک نئی نیوز یہ آ رہی ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودیہ مل کر جوائنٹ لونر مشن جو ہے وہ بنانے کی تیاری میں لگ چکے ہیں۔ بھیا یہاں پر پاکستان نے کہا ہے کہ ہماری سپیس ریسرچ، ترکیہ کی جو ہے وہ ایئر سپیس ٹیکنالوجی، اور سعودی عربیہ کا انویسٹمنٹ، یہ تینوں مل کر اب جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ چندریان نے مون پر سافٹلی لینڈنگ کی تھی، اب یہ تینوں دیش مل کر چندریان کے سائیڈ میں اتریں گے، بالکل اس کے پاس اتریں گے۔ چندریان پہ ہمیں نظر رکھنی ہے کہ چندریان وہاں سے کیا بھیج رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اب اس کے سائیڈ میں ایک لونر جوائنٹ مشن جو ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ جو ہے کرنے جا رہے ہیں۔ تو بھائی پاکستان نے ایک بار پھر انڈیا کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی اب ہم انڈیا کے ہر اس ایک مومنٹ پر نظر رکھیں گے، مومنٹم بنائیں گے۔ مولوی رضوان کی بات یاد آ گئی، ہم انڈیا کے ہر اس ایک مومنٹم پہ نظر رکھیں گے، جو انڈیا پاکستان کے لیے جو قدم اٹھائے گا اس پہ ہم پہلے سے نظر رکھیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ترکی بھی مل چکے ہیں، ہمارے پاس جو ہے پیسہ کا بھی تگڑا آ چکا ہے سعودی عربیہ کا۔ لیکن سعودی عربیہ کا ابھی تک اس چیز پر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کسی بندے نے وہاں سے بات نہیں کی کہ سعودی عربیہ فیوچر میں پاکستان کے ساتھ کوئی بھی بڑی چیز میں ہیلپ کرنے والا ہے یا پیسہ دینے والا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کہی تھی کہ راجناتھ سنگھ کی باتوں کے بعد پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو شرم تو تھوڑی بہت آئی تھی، لیکن اس نے ایک بات کہی تھی کہ بھیا ہم بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے ڈیٹا بیس بنانے کو جائیں گے، لیکن یہ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے پیسہ تو چاہیے پاکستان کو۔ ہم سوچ رہے تھے کہ بھیا اب دنیا کے اندر کون سے ایسے دیش ہوں گے کہ پاکستان کو اب پیسہ دینے کے لیے راضی ہوں گے۔ لیکن وہ ڈیفینس ڈیل ترکی، سعودی، پاکستان، ان کا اپنا ایک کیٹیریا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہاں پہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے کہ سعودیہ کڑا ہو کے اب پاکستان کو پیسہ دے گا۔ سعودیہ سے پاکستان پیسہ گیا ہے، کئی سالوں تک گیا ہے، صرف یہ 1-2 سال کے اندر رکا تھا، لیکن وہ پیسہ کس چیز کا تھا؟ مسلم دیشوں کے اندر یا جو مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ رمضانوں میں وہ اپنے جتنا ان کے پاس مال ہوتا ہے، اگر کتنا پیسہ ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنا کیش ہے، وہ ان پیسوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ جو ہے اس کو زکوٰۃ بولا جاتا ہے، اس میں سے پیسے نکال کر، فور ایگزامپل آپ کو سمجھاؤ، آپ بھکاری کو بھیک دیتے ہیں، وہ ایک نارملی بھیک ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے جیب کے حساب سے بھیک دیتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ کے جیب میں 1000 روپے پڑے ہوئے، کوئی بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہاتھ پھیلا کے، کٹورا پھیلا کے، پاکستانی، اور آپ سے بول رہے کہ یار تھوڑی ہیلپ کر دو، تو آپ اپنے جیب کو دیکھ کر کہ 1000 روپے میرے پاس، 1000 میں سے مجھے یہ کام، وہ کام، یہ سارے کام نپٹانے ہیں، اس میں سے جب آپ دیکھتے ہو کہ یار 20-30 روپے ایکسٹرا ہو رہے ہیں، تو اس میں سے آپ 10 روپے اٹھا کے بھکاری کو دے دیتے ہو۔ لیکن بھیا اسلام کے اندر زکوٰۃ کی مثال یہ نہیں ہے، وہ اس لیے بتا رہا تھا میں یہ مثال کیونکہ وہ جو جیب میں آپ کے 1000 روپے اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فور ایگزامپل آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس سال کے اندر آپ نے کتنا کمایا، کتنا کیش آپ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ ان میں سے ایک حصہ جو حساب لگایا جاتا ہے اس کا زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ شاید ہندو دھرم میں بھی ایسا ہی کوئی سسٹم ہو۔ تو وہ جو سعودی عربیہ کا جو زکوٰۃ ہوا کرتا تھا وہ پاکستانی گورنمنٹ کو ملتا تھا، لیکن زکوٰۃ ایسے لوگوں کو نہیں دیا جاتا کہ وہ پہلے سے ہی آلریڈی پیسے والا بندہ ہے، وہ غریبوں میں دیا جاتا ہے جس کو نیڈ ہوتی ہے، جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن پاکستان اپنے لوگوں میں کہاں وہ غریبوں میں وہ زکوٰۃ کا پیسہ بانٹتا ہوگا؟ اس نے ہمیشہ سعودی عرب سے زکوٰۃ لے کر وہ اپنے جو ہے گورنمنٹ کے اوپر لگایا ہے۔ تو بھائی وہ تو چلو الگ بات ہے کہ وہ ہمیشہ بھیک مانگتا رہتا ہے پاکستان، لیکن
اس بارے میں سعودیہ نے کوئی بات نہیں کی کہ آپ ڈیٹا ریسرچ سینٹر بنائیں گے, آپ جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اے آئی جو ہے آفس بنا رہے ہیں, کمپنی بنا رہے ہیں, کچھ اور بنا رہے ہیں, ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کو پیسہ دیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بونگی ماری تو تھی راجناتھ سنگھ کے کہنے کے بعد کہ انڈیا کے اندر آپ دیکھیے کتنا ڈیٹا سینٹرز ہیں, ہم کیا کیا بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم مون پہ چلے گئے, ہم نے چندریان جو ہے سافٹ لینڈنگ کرائی, ہم نے اور بھی بہت کچھ کر لیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا بیچارے کے پاس, سوائے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو چائنا کا دیا ہوا سڑا ہوا, جس نے ایک ڈرون کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا, نہ افغانستان کے نہ انڈیا کے. تو اس نے کہا کہ ہم ڈیٹا ریسرچ سینٹر بنائیں گے. ہاں یہ بات کہی, پاکستانی بھی ہنس رہے تھے. اب جا کر اس کا جو ہے کچھ اثر دکھ رہا ہے پاکستان کے اندر. اب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے, آرمی, وہ ایک ایسا مشن بنا رہی ہے کہ بھائی اس مشن میں پاکستان کے لوگوں کو چندہ ڈالنا پڑے گا, اور شاید مشن کا نام بھی رکھیں گے, انڈیا نے چندریان رکھا تھا, یہ رکھیں گے چندہ ماما. چندہ ماما مون پہ جا رہے. تو بھائی پاکستان کو مون پہ جانا ہے یا ریسرچ سینٹر بنانا ہے, اب یہ لوگ باکس رکھیں گے. باکسز یعنی کہ کٹورے. دیکھیں دیسی زبان میں آپ اس کو کٹورا بول سکتے ہیں, لیکن بھیا ماڈرن لینگویج میں آپ اس کو باکسز بول سکتے ہیں, فنڈ باکس بول سکتے ہیں, ہیلپ باکس بول سکتے ہیں. اب اس میں پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس میں پیسہ ڈالیں گے. دیکھیں پاکستان کے لوگ کہاں سے پیسہ ڈالیں گے بھائی, ہر ایک پاکستانی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اب پاکستان کی آرمی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسے ایسے باکسز ہر جگہ رکھوا دے, ہر جگہ پاکستان میں رکھ دے کہ لوگ اس میں پیسے ڈالے, اور وہ اس نام سے پیسہ جمع کرے اپنے لوگوں سے کہ بھائی ہم نے مون پہ جانا ہے, ہم نے انڈیا کے اوپر نظر رکھنی ہے, ہم نے جو ہے انڈیا کے طرح ریسرچ سینٹر بنانے ہیں, ہم نے انڈیا کی طرح جو ہے S-400, انڈیا تو S-500 پہ پہنچ گیا, تو یہ S-400 کی بات کریں گے, ہم نے S-400 بائی کرنا ہے. اب یہ لوگوں سے بھیک مانگیں گے. یہ دیش اتنا گرا ہوا ہے کہ راجناتھ سنگھ کی باتوں کا اور انڈیا کی ترقی کا, انڈیا کے ڈیولپمنٹ کا ان لوگوں نے اتنا دل پہ لے لیا کہ بھائی اب یہ دیش میں کٹورے رکھوائیں گے. اور یہ بات سٹارٹ ہوئی کہاں سے تھی؟ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, بہت سارے ایسی جو ہے آرگنائزیشن ہیں جو پیسہ جمع کرتی ہے لوگوں سے ہیلپ کے نام پہ, لیکن ہیلپ نہیں ہوتا. پاکستانی آرمی نے اب جو ہے ان سب کا دھندا روکنے کے لیے یہ قدم بڑھایا ہے. اب اس نے کہا ہے کہ یہ جو بھیک پاکستان میں مانگی جاتی ہے, جو کٹورے ہر جگہ ہوتے ہیں, جو دکانوں کے آگے بھی کٹورا رکھا ہوتا ہے پلا جگہ کے لیے پیسہ ہے, یہ سب کمپلیٹلی اب ریسٹریکٹ ہوگا پاکستان کے اندر. اس کے اوپر ریسٹرکشن لگے گا, یہ بند کرایا جائے گا. اس کی جگہ اب پاکستانی آرمی کو پتا تو ہے کہ ان کٹوروں میں پیسہ تو ڈالتے تھے لوگ, یا مسجد کے نام پہ, یا مدرسے کے نام پہ, یا اسکول کے نام پہ, یا ایجوکیشن کے نام پہ, یا ہاسپٹل کے نام پہ. تو بھائی اب پاکستانی آرمی نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب یہ جو کٹورے بنیں گے, یہ جو باکس ٹائپ کے, اس پہ آرمی کا لیبل ہوگا, آرمی کلر کے یہ کٹورے ہوں گے, یہ پورے دیش میں چپکا دیے جائیں گے, اور لوگوں سے یہ مانگ کی جائے گی, اس کے لیے اسپیشل سانگ بنے اسپیشل سانگ بنایا جائے گا کہ ڈالو یہ جذبہ, یہ پیسے میں پہنچا بھائی مون پہ, چندریان پہ, ایسے یا ریپ یا کوئی نغمہ تو بنائیں گے. نغمہ اور گانے بنانے میں یہ بڑے ایکسپرٹ ہے بھائی. اب پاکستان میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے چینل سے یا پاکستانی چینل سے اب ایسا سانگ ریلیز ہوگا کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ ہم چندریان جو اترا تھا وہاں جائیں گے, ہم مون پہ جائیں گے, وہاں پہ اپنا مشن لانچ کریں گے, پیسہ لے کے آؤ بھائی, ریسرچ سینٹر بنائیں گے. کیا لگتا ہے پاکستانی عوام پاکستانی آرمی کو پیسہ دے گی؟ آپ مان لیں اگر کوئی پاکستانی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, کیا آپ آرمی کے ان باکس میں پیسہ ڈالیں گے جو آرمی آپ سے مانگ رہی ہے؟ جو آرمی, بھائی آرمی نے تو, پاکستان کی سرکار نے تو سعودیہ کی جو دی ہوئی زکوٰۃ بھی آپ کو نہیں دی, جو ترکی اور دوسرے دیشوں سے فلڈ اور ایرتھ کوئک میں جو ہیلپ آتی تھی وہ آپ تک نہیں پہنچائی. تو وہ آپ کے یہ 10-10 روپے 20-20 روپے جمع کر کے کیا آپ کو چندریان کا, کیا آپ کو مون کا نظارہ کروائیں گے؟ بڑی بات یہ ہے کہ مون پہ جائے گا پاکستان, چندریان کی طرح انہوں نے بھی کوئی رکشہ وہاں لینڈ کروانا ہے, لیکن بھائی وہ بھی بھیک کے پیسوں سے 10-10 روپے جمع کر کے. اللہ معاف کرے بھائی, کیسا دیش ہے یہ,
ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ ساری باتیں کرتے ہوئے. اور افواہ یہ بھی پھیلائی ہے کہ بھائی ترکی سعودی انڈیا جوائنٹ لونر مشن جو ہے وہ ایسا مشن لانچ کریں گے جس میں یہ تینوں دیش مل کر مون پر جائیں گے. بھائی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودیہ کی ہوگی اور ایئر سپیس کا جو کیا بولتے ہیں ٹیکنالوجی جو ہے گی وہ ترکی سے آئے گی کیونکہ وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں اس میں. اور سپیس ریسرچ کے اوپر پاکستان بڑا تگڑا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنا کیو جو ہے چائنا کے کسی مشن میں بیچ چکا ہے. تو ہم بھی ساتھ میں جوائنٹ مشن ایک لانچ کریں گے اور یہ مشن جو ہے ہم ایسے جو ہے چیزیں مون پر رکھیں گے کہ بھائی انڈیا کو ہم 24 آورز اوپر سے دیکھیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے. ایسی کوئی چیز تو ابھی ترکی اور سعودی سے نہیں ملی کہ وہ ایسا کوئی جوائنٹ مشن جو ہے وہ اس پہ لانچ کریں گے, لیکن پاکستان بول رہا ہے. دوسری طرف سے DGISPR اپنے باکسز رکھوائے گا پورے دیش میں, اس میں 10-10 روپے جمع ہوں گے جمعے کی نماز کے بعد. ڈال دے بھائی, دے دے بھائی 10 روپیہ دے دے بھائی, یہ سارے پیسے جمع ہوں گے کیونکہ بھائی ڈیٹا ریسرچ سینٹر بنانا ہے DGISPR کو, راجناتھ سنگھ کا مقابلہ کرنا ہے اور بھائی اس نے جو ہے وہ مون پہ بھی جانا ہے. کیا بات ہے بھائی, تالی بجانا, کامنٹ میں ضرور بتانا کہ بیگ سے مون پہ جا رہے ہیں بھائی. میں کہتا ہوں مون پہ ایک بڑا کٹورا رکھوا دو بھائی اور پوری دنیا کو بولو کہ وہ مون سے, یہ ارتھ سے وہ جو مون نظر آ رہا ہے نیچے ورلڈ سے, جو پورا مون کے آگے جو بڑا کٹورا رکھا ہے یہ پاکستان کا ہے بھائی, اس میں کچھ نہ کچھ ڈالو بھائی. میرے کو ایسا ہی لگ رہا ہے یہ کٹورا رکھنے جا رہے. گجب کی کنٹری ہے یار, کیسا انٹرٹینمنٹ کرواتی ہے. ایسے ایسے نیوز, ایسے آرٹیکل لکھتے ہیں سالے کہ سن کے ہنسی آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں ان کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو بھائی آپ لوگ اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور بتانا. میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. بائے بائے.